السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب اللعان۔ لعان لاعن یلاعن ملاعنۃ ولعانا سے مصدر ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اور یہاں لعان سے مراد یہ ہے اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے، اور بیوی بھی اس بات کی اقراری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے 5 قسمیں ایک مخصوص انداز سے کھانے کا حکم دیا ہے، جس کا حکم سورہ نور آیت نمبر 6 اور 7 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے شوہر اور بیوی قسم کھائیں گے، اور جو حد قذف یعنی تہمت کی جو حد ہوتی ہے وہ ان سے ختم ہو جائے گی اگر وہ لعان کر لیتے ہیں۔ لعان اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کیونکہ اس میں شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ مان لیجئے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہیں ہیں، اور وہ اپنی بات قاضی کے سامنے یا اسی طرح سے عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ایسا شخص حد قذف یعنی تہمت کا حقدار ہوگا اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن شوہر کے لیے لعان کا حکم شریعت نے رکھا ہے، اور لعان کی صورت یہ ہوگی کہ شوہر لوگوں کے سامنے اس بات کی قسم کھائے کہ وہ اللہ کی قسم اپنے اس قول میں سچا ہے، اور اس طرح سے وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا، اور 5ویں دفعہ وہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر وہ اپنے اس قول میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے عورت مان جاتی ہے اور لعان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس پر حد جاری ہوگی زنا کی۔ انکاری ہے اگر وہ، تو ایسی صورت میں اسے بھی یہ قسمیں کھانا ہوں گی، 4 قسمیں کھائے گی وہ، اور اس میں اس بات کا ذکر کرے گی کہ اللہ کی قسم یہ شوہر اپنی اس بات میں جھوٹا ہے۔ اس طرح کی 4 قسمیں کھائے گی، اور 5ویں دفعہ میں یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہو تو اس پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو۔ آئی بات میں؟ تو اسے کہتے ہیں شرعی اعتبار سے لعان، اور لعان کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یا اسی طرح سے اپنی بیوی کے بچے کا انکار کرتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لعان کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ نکاح اور طلاق کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اب یہ لعان کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں اس طرح کی بھی سچویشن اور اس طرح کی حالتیں بھی پیش آ جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وان سہل بن سعد الساعدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتلہ فیقتلونہ ام کیف یفعل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل فیک وفی صاحبتک فاذهب فأت بها۔ قال سہل فطلعنا فی المسجد وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ قال اویمر کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها فطلقها ثلاثا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فلا أحسب أويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب أويمر إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدیق اویمر فکان بعد ينسب الى امہ متفق علیہ۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان اویمرن، حضرت اویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اویمر عامر کی تصغیر ہے یہ، اویمر العجلانی یہ ایک صحابی ہیں، تو ان کے تعلق سے کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد کہ حضرت اویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلا، آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی کے تعلق سے، وجد مع امرأتہ رجلا، جو اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے آدمی کو پاتا ہے، یعنی یہ ایک آدمی ہے، اب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے غیر اجنبی آدمی کو پایا اور زنا کرتے ہوئے اسے پایا اس نے، ایقتلہ، کیا وہ اسے قتل کر دے گا؟ فیقتلونہ، اگر ایسا ہے تو پھر اس کو وہ قتل کر دیں گے، یعنی مقتول کے اولیاء جو ہیں وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو یہ تو ایک طرح سے ایک سلسلہ بن جائے گا، آئی بات میں، یہ مقتول کے اولیاء اس کو قاتل کو قتل کریں گے، اب اس کے اولیاء جو ہے ان مقتول کے، اس پہلے والے مقتول کے اولیاء کو قتل کریں گے، اور یہ سلسلہ ایک طویل رخ اختیار کر لے گا۔ تو یہ ایسا کیا جائے، ام کیف یفعل، یا کیا کیا جائے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد انزل فیک وفی صاحبتک، تحقیق کے نازل کیا گیا ہے تمہارے اور تمہارے ساتھی یعنی بیوی کے تعلق سے، نازل کر دیا گیا ہے، یعنی قرآنی آیات نازل ہو چکی ہیں تمہارے اور تمہاری بیوی کے تعلق سے، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، تو تم جاؤ اور اسے لے کر آؤ، آئی بات میں، یعنی اسے لے کر آؤ ہمارے سامنے۔ قال سہل، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فطلعنا فی المسجد، تو ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا، اسی طرز پر کہ اللہ رب العالمین، جیسے اویمر نے قسم کھائی، اللہ رب العالمین میں اپنی اس دعوے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں، تو اس طرح سے 4 دفعہ کا، اور 5ویں دفعہ یہ کہ اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ اور ان کی بیوی نے بھی اسی طرح سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے اپنے اس دعوے میں، اور اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی 4 دفعہ اور 5ویں دفعہ بھی یہ کہا کہ اللہ کی قسم
مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر میں یہ سچا ہو۔ آئی بات میں؟ تو اس طرح سے لعان دونوں نے کیا مسجد کے اندر۔ کہتے ہیں وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں لوگوں کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لوگوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا، یعنی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلما فرغا، اور جب دونوں فارغ ہوئے، یعنی اویمر اور ان کی بیوی دونوں فارغ ہوئے لعان سے، قال اویمر، تو اویمر نے کہا کذبت علیہا، میں نے جھوٹ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امسکتها، کہ اگر میں اس کو روک لوں، یعنی اگر میں اس کو روک لیتا ہوں تو ایسی صورت میں گویا کہ میں نے جھوٹ کہا ہے اس پر اور میں جھوٹا ثابت ہوں گا۔ فطلقها ثلاثا، تو انہوں نے اس کو 3 طلاق دے دی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا، دیکھو، یعنی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، فَإِن جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، کہ اگر یہ لائے، جا بھی کسلا جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، اور یہاں جو ہے جننا، یعنی ولادت اس عورت کے یہاں ہو، یہ معنی ہے کہ فَإِن جَاءَتْ بِهِ، اگر وہ لائے، اسہما، سیاہ رنگ والا بچہ، جات بھی ولدن اسہما، یعنی اگر وہ سیاہ رنگ والا بچہ لائے، اسہم مطلب سیاہ رنگ کو کہتے ہیں، سیاہ رنگ والا بچہ، سیاہ رنگ والا بچہ لائے، ادعج العینین، بڑی بڑی آنکھوں والا، سیاہ آنکھوں والا، یعنی یہ صفت ہے بچے کی، ایک تو یہ کہ سیاہ رنگ ہو اس کا، اور اسی طرح سے آنکھیں بڑی اور سیاہ اس کی ہوں، عظیم الیلیتین، اور اس کے سرین جو ہیں بڑے بڑے ہوں، کولے ہیں اس کے جو ہیں بڑے بڑے ہوں، خدلج الساقین، موٹی پنڈلیوں والا ہو، خدلج، خا دال دونوں پر فتح ہوگا اور لام مشدد، یعنی خدلج الساقین، موٹی پنڈلیوں والا ہو۔ فلا احسب اویمرا الا قد صدق علیہا، میں گمان نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ اویمر نے اس پر سچ کہا ہے، یعنی یہ بات جو ہے اس نے سچی کہی ہے، ٹھیک ہے، اور عورت یہ جھوٹی ہے۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرُ، اور اگر وہ احیمر یعنی سرخ رنگ کا بچہ لے کر آئے، بچے کی ولادت جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہو، بچہ سرخ ہو، یعنی سرخ ہو کا مطلب یعنی گورا چٹا ہو، کَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، گویا کہ وہ چھپکلی کے مانند ایک جانور ہے، وحرۃ مطلب چھپکلی کے مانند ایک جنگلی جانور ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ وحرہ ہے، یعنی چھپکلی نما ہے، وہ پستی مطلب چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں، اور یہ گورا چٹا ہے۔ فلا احسب اویمرا الا قد کذب علیہا، تو میں گمان نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ اویمر نے اس پر جھوٹ باندھا، یعنی اویمر کی بات پھر غلط ہے اگر اس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہیں گورے چٹے ہیں، اور اگر اس کیفیت پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ بچہ انہی کا ہے، اور انہوں نے جھوٹ باندھ کہی ہے، یہ عورت پر گویا کہ ایک طرح سے الزام انہوں نے لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتے ہیں فجاءت به علی النعت الذی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدیق اویمرا، وہ عورت بچہ لائی، یعنی اس بچہ جنا اس نے اس صفت پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویمر کی تصدیق میں بیان فرمائی تھی، یعنی سچائی میں جو بیان فرمائی تھی اس طرح سے بچہ پیدا ہوا، اور وہ کیسا، یعنی سیاہ رنگت والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا، بڑے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا بچہ، اس طرح سے بچہ جو ہے پیدا ہوا۔
فَكَانَ بَعْدَ يُنْسَبُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو وہ بچہ اس کے بعد منسوب کیا گیا ماں کی طرف۔ آئی بات میں؟ اب چونکہ صفت تو یہی تھی کہ عورت، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ عورت نے زنا کیا ہے، لیکن لیان کا حکم چونکہ نازل ہو چکا ہے، اس لیے اب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی۔ چونکہ حکم اللہ رب العالمین کا نازل ہو گیا، لہذا اب اسی حکم کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جانا ہے۔ آئی بات میں؟ اور اس اعتبار سے پھر اس عورت پر کوئی مزید سزا وغیرہ نہیں دی گئی، بچہ یہ ماں کی طرف منسوب کیا گیا، بچہ جو ہے یہ ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو یہ حدیث یہ بات بیان کر رہی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اسے 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اگر اس نے 4 گواہ پیش کر دیے تو یہ عورت زانیہ مانی جائے گی اور اسے رجم کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں، 4 گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ لیان کی صورت بنے گی اور 5 قسمیں مخصوص طریقے سے شوہر اور بیوی کو حد ہٹانے کے لیے کھانا ہوں گی۔ اگر آدمی یہ 5 قسمیں کھا لیتا ہے، عورت یہ 5 قسمیں نہیں کھاتی ہے، تو بھی اس پر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی 5 قسمیں کھا لے اور شوہر کو جھٹلا دے تو ایسی صورت میں وہ بھی حد سے بچ جائے گی، اور پھر ان کا حساب دنیا میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگا۔ جو بھی جھوٹا ایک ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اسے اس کے جھوٹ کی سزا اللہ رب العالمین کے ہاں ملے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے شوہر اور بیوی سے متعلق اگر ان کے درمیان میں اس طرح کی کوئی صورت یا پیدا ہوتی ہے تو یہ حکم ہے شریعت کا۔ یاد رہے اس حدیث سے بظاہر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ لیان کے بعد طلاق بھی شوہر کو دینا ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر یہ بات بھی بعض علماء نے کہی ہے کہ لیان سے عورت شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ شوہر طلاق دے دے۔ ٹھیک ہے؟ یہ حدیث جیسا کہ عویمر نے خود کہا، حضرت عویمر نے یہ بات کہی کہ اگر میں نے اسے روک رکھا تو یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ میں نے جھوٹ بات کہی ہے۔ پھر انہوں نے 3 طلاقیں دے دی۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک قول اس تعلق سے ہے کہ لیان کے ذریعے سے جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ طلاقیں دی جائیں۔ لیکن یاد رہے یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ اس تعلق سے صحیح اور درست بات یہ ہے کہ محض لیان ہی کے ذریعے سے ان کے درمیان میں جدائی ہو جائے گی، اور یہ جدائی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو طلاق دی یہ اصل میں پہلے ہی طلاق دے دی گئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم اس تعلق سے ابھی بیان ہی نہیں ہوا، اور انہوں نے اس مسئلے میں اپنی رائے سے استحاض سے گویا کہ انہوں نے طلاق دے دی، حالانکہ لیان ہی سے جدائی ہو جایا کرتی ہے۔ جمہور اہل علم کا اس سلسلے میں موقف یہی ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے علماء جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں کہ لیان ہی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے۔ آئی بس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں جو طلاق حضرت عویمر نے دی تو یہ محض ان کی لا علمی کی وجہ سے، یعنی اس مسئلے سے متعلق جو ہے انہیں پہلے سے کوئی معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دی۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ حالانکہ
طلاق کی لعان کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو بچہ اس طرح سے پیدا ہوگا، لعان کے بعد پیدا ہوگا، یعنی جو بچہ عورت کے پیدا ہوگا، لعان کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، وہ ماں کا شمار ہوگا، شوہر کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بین رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بینهما والحق الولد بالمرأة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرایا، لعن بین رجل وامرأته، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں لعان کرایا۔ فانتفا من ولدہا، اس نے انکار کر دیا تھا اس عورت کے بچے کا، یعنی یہ کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بیوی تھی اس کے بچے سے اس نے انکار کیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہمت لگا رہا ہے زنا کی، اس نے زنا کیا ہے کسی دوسرے مرد سے۔ آئی بات میں؟ تو یہ لعان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ ففرق بینہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں تفریق کرا دی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کرائی۔ دیکھیے یہاں طلاق کا ذکر نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دلوائی ہو، بلکہ آپ نے یہاں تفریق کرائی، یعنی آپ کے تفریق کرانے سے یہ الگ ہو گئے۔ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، اور آپ نے بچے کو ماں کے ساتھ، عورت کے ساتھ جو ہے ملا دیا، یعنی یہ جو ہے ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ بچے کی طرف منسوب ہوگا، جیسا کہ اوپر بھی معلوم ہوا ہے، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی حدیث ہی لہما، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر ہی کی ایک اور روایت میں ہے بخاری اور مسلم کی، لہما یعنی بخاری مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ وذکرہ واخبرہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نصیحت کی، وعدہ، اس آدمی کو نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نصیحت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، وذکرہ، اور اس کی تذکیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واخبرہ، اور اسے خبر دیا اس بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس بات کی، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرۃ، من عذاب الآخرۃ، آپ نے یہ خبر دی کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں جو حد جاری ہوگی تمہارے اس تہمت لگانے کی وجہ سے 80 کوڑائی ہے جو تم نے تہمت لگائی ہے، اگر تم اپنے اس قول میں جھوٹے ہو تو۔ آئی بات میں؟ اور آخرت میں پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی جو سزا ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، یہ یاد رکھو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے نصیحت کی، ثم دعاہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی بلایا، یعنی اس آدمی کی جو بیوی تھی اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فوعدہا، آپ نے اس کو بھی نصیحت کی، وذکرہا، اور اس کی بھی تذکیر کی، واخبرہا، اور اسے بھی خبر دی، ان عذاب الدنیا اہون من العذاب الآخرۃ، کہ آخرت کا عذاب، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ لعان کرتے وقت دونوں کو ڈرایا اور نصیحت بھی کی جائے گی، ڈرایا بھی جائے گا، نصیحت بھی کی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ یاد رکھو
کہ دنیا کا عذاب یہ ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں سچے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب ایسی صورت میں ان دونوں کو نصیحت، وعد و نصیحت بھی کی جائے گی کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی یا عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اپنی اس بات سے پرہیز کر لے اور پھر جائے، اپنی بات سے رجوع کر لے، تو آخرت دنیا میں اسے جو بھی سزا ہوگی، اگر مرد نے تہمت لگائی ہے تو اسے حد قذف یعنی تہمت کی سزا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر عورت اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے تو ایسی صورت میں اسے رجم کیا جائے گا۔ تو یہ رجم ہو یا دنیا میں کوڑے لگائے جائیں اس آدمی کے، یہ بہرحال آخرت میں جو اس گناہ کی جو سزا ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں بہرحال ہلکی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اور بیوی کو لیان کے وقت نصیحت کی جائے گی، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے لیان سے متعلق چند باتیں ان احادیث کے اندر بیان کی گئیں۔ لیان کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم نے بتلایا، جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔